اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو آپ پہلی دفعہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو صحیح سے سمجھ نہیں آئیں گی۔ وہ احکام کی آیتیں ہیں، شریعت کی آیتیں ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ایک چھوٹا بچہ میرے پاس آیا اور میں اتنا حیران ہوا اس کا سوال سن کے، اور مجھے اس سے پتہ لگا کہ الحمدللہ یہ بچہ جو ہے نا قرآن پڑھتا ہے۔ بچہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن مجید میں پڑھا کہ شراب پینا جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور وہ بچہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی یہ حرام ہے کیونکہ میں مسلمان ہوں، تو کیا آپ مجھے تھوڑا واضح کر دیں گے کہ ان آیتوں کا کیا شأن نزول ہے؟ دیکھیں سبحان اللہ کیا الفاظ استعمال کیے اس بچے نے۔ یہ ہوتے ہیں الفاظ جب آپ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہو۔ مجھے پتہ ہے کہ شراب نہیں پینی چاہیے، لیکن ہمیں قرآن مجید میں ایک آیت میں ملتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، نماز کے قریب مت جاؤ اس حالت میں اگر تم نشے کی حالت میں ہو، تب تک نہ جاؤ جب تک تمہیں پتہ نہ لگ جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے اس بچے کو کہا کہ یہ آیت جو ہے یہ حکم یہ نہیں دے رہی کہ شراب پینا جو ہے وہ حلال ہے، یہ شراب کی حرمت کے حوالے سے اس کی سیکنڈ سٹیج ہے۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ شراب جو ہے 4 سٹیجز کے بعد حرام ہوگی، اور پھر میں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے، یعنی شروع میں وہ لوگ جو شراب پیتے تھے یا اس طرح کی چیزیں، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دلوں میں اس چیز کی نفرت پیدا کی، اور جب ان دلوں میں شراب کے حوالے سے نفرت آ گئی نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فہل انتم منتہون، اور پھر مدینہ منورہ میں آیات نازل ہو گئی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ جو ہے منع فرما دیا شراب پینے سے۔ اور اس کے بدلے میں صحابہ کرام نے کیا کیا، جیسے ہی اس وقت کے مسلمانوں کو پتہ لگا تو فوراً سے انہوں نے جتنی بھی شرابیں تھیں ان کے گھڑے بھی توڑ دیے، وہ مشکیزیں بھی توڑ دیے، سب کچھ۔ اور یہ ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ کس طرح مدینے کی جو گلیاں ہیں وہ شراب کی نالیوں سے بھر گئیں، اور پھر وہ بچہ جو ہے اس کو سمجھنے میں اور بڑا خوش ہوا بچہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک تحفہ ہے پتہ ہے۔ اور پھر کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جی میں اختلاف کرتا ہوں اس آیت سے، یہ کیسے آگے جی قرآن مجید میں نعوذ باللہ۔ تو بھئی آپ خود کو مسلمان کیوں کہتے ہیں اگر آپ نے اختلافات ہی کرنے ہیں؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو تسلیم کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور یقین کرے جن لوگوں نے دوسری آسمانی کتابیں پڑھی نا، اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ یا وہ ساری چیزیں جو بھی آپ جن کو آپ کہہ لیں روحانی کتابیں کے زمرے میں آتی ہیں، آپ یہ جانیں گے کہ قرآن مجید کا جو رتبہ ہے وہ ان سب سے الگ ہے پوری طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ کوئی چیز جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں سے بنائے جو اپنی زندگیوں میں قرآن مجید کو لاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ کے رکھتے ہیں۔ میرے بہنوں اور بھائیو، خود سے وعدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں، کوئی ہم آج کے بعد ایسا دن نہیں گزاریں گے کہ جس دن ہم قرآن مجید کو نہ پڑھیں یا قرآن مجید سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہ کریں، اس کو سمجھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، چاہے آپ ایک آیت کے اوپر کام کر رہے ہوں اس کو سنیں، پڑھیں، دوسروں کو بتائیں، سمجھیں، جب آپ کام پہ جائیں اپنے ساتھیوں کو بتائیں کہ یار میں نے کل رات کو یہ آیت پڑھی۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے جو ہے وہ آگے دین پہنچاؤ، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، چاہے جتنی مرضی چھوٹی چیز ہو، آگے پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے کام کے لیے منتخب فرمائے، آمین۔